السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک آدمی کو جو زندگی ملتی ہے اس زندگی کو انسان ایک کلاسیفیکیشن کے مطابق دو طرح گزارتا ہے۔ ایک طریقہ غفلت کی زندگی، غافل ہو کر میک میری، انگریزی میں کہیں گے میک میری لائف، مزے کرو بس، کچھ بھی رکھا نہیں ہے، مزے کرو۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ اور ایک لائف سٹائل ہے سنجیدہ، سوچ سمجھ کر میں آج جو عمل کر رہا ہوں کل اس کے کیا اثرات مجھ پہ ہوں گے۔ یہ طریقہ زندگی۔ تو دو طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی مست اور قلندرانہ زندگی، قلندرانہ روحانی نہیں، قلندرانہ دنیا میں ڈوبی ہوئی۔ اور دوسری سنجیدہ، فکر مندی، تفکر، کل میرا کیا ہوگا، یہ طریقہ زندگی۔ یہ دو طریقے زندگی آدمی کی حالات زندگی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ غفلت کی زندگی عام طور پر اس وقت آدمی کا مقدر بنتی ہے جب آدمی لذتوں کا عادی ہوتا ہے۔ زندگی لذتوں کے حصول ہی کے لیے خرچ ہو رہی ہو تو پھر آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ لذتیں بھی دو طرح کی ہیں اور دونوں لذتیں غافل کرنے والی۔ ایک لذت سو، بری لذت، غلط لذت۔ ایک لذت جائز ضرور ہے لیکن اس میں اسراف ہے۔ یہ دو لذتیں آدمی کو تباہ کرتی۔ لذت سو، اللہ نے جو بھی منع کیا
وہ کرتے ہوئے آدمی مزہ حاصل کرے، لذت سو ہے، آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ سنیما نہیں دیکھنا منع ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں منع ہے، دیکھ لیا غافل۔ وہ گھر میں ٹی وی ہی میں کیوں نہ ہو، دھاراواہک بول کے ہی کیوں نہ ہو، بہت سبق آموز ہے بول کے ہی کیوں نہ ہو، عورت اس میں آ گئی، گیا کام سے۔ نیوز لیکن گھوڑتے کس کو؟ عورت کو۔ کبھی بھی کوئی بدشکل عورت نیوز پڑھی، اور اگر کوئی چینل میں بدشکل نیگرو عورت کو لگا دو، وہ چینل مشہور ہوتا نہیں ہوتا۔ انتہائی خوبصورت لڑکی اگر نیوز پڑھے تو لوگ بہت دیکھتے اس نیوز کو، مطلب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ اخبار میں پڑھ لو وہی خبر، ریڈیو میں سن لو، لیکن ایک بہانہ نیوز کے لیے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، ایک بد شکل اگر کوئی نیوز پڑھ رہی ہو، ہم میں سے کوئی دیکھے گا نہیں۔ بہرحال جس کو اللہ نے منع کیا، اس کام کے ذریعے لذت ملے، آدمی غافل زندگی ہو جاتی ہے اس کی۔ کوئی بھی کام منکر جسے اللہ نے منع کیا، اس کو کرنے سے آدمی لذت حاصل کرے، آدمی کو مزہ ملے، آدمی کا ٹائم پاس اچھا ہو، یا جو بھی ہو، اس کا شوق پیدا ہو جائے، شوق میں وفور پیدا ہو جائے، یہ تمام چیزیں غافل کر دینے والی ہیں۔ دوسری، لذتوں میں اسراف۔ موٹی مثال تاکہ سب سمجھ جائے، بیوی سے بات کرنا عین ثواب، اور اس میں لذت بھی ہے یا نہیں؟ بیوی، اس سے گفتگو کیجئے، اس کو دیکھ کے مسکرائیے، اس سے ایسی گفتگو کیجئے کہ آپ کی بات سن کے اس کے چہرے پہ مسکان آ جائے، یہ تمام کی تمام جائز اور ثواب۔ لیکن اذان ہونے کے بعد بیوی سے گفتگو کیجئے، ایسی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اذان کے ساتھ ہی مومن کے قدم مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے۔ بیوی سے میٹھی گفتگو کر رہے ہیں اذان کے بعد بھی، مول صاحب نماز اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ لے رہے ہیں، گفتگو جاری ہے، بچے کی دعوت کیسی ہونا، بہو کیسی آنا، بیوی سے ہی بات ہو رہی، کسی اور سے نہیں۔ لیکن اسراف ہو گیا کہ اللہ نے جو حد لگی، ہم نے اذان دلوا دی، حی علی الصلاۃ ہمارے مؤذن نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ گھر میں ہوتے تو اتنا لطف آتا گفتگو میں، ہم میں سے ایک فرد بن جاتے گھر کے، لیکن جو ہی بلال کی اللہ اکبر کی صدا سنتے، آپ گھر ایسے چھوڑ دیتے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اذان کے بعد بھی بیوی سے میٹھی گفتگو کیا، غافل ہے ہم، زندگی غافل۔ ایک موٹی مثال، آفس کے ٹائم پہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں، حالانکہ قرآن پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن آپ نے وہ اوقات کو تنخواہ کے تحت کسی کے حوالے کر دیے ہیں، آپ وضو بنا کے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، اسراف ہے وہ۔ فرض یہ ہے کہ آپ کو جو تنخواہ دی گئی ہے اس کا حق ادا کیجئے،
ان اوقات میں آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن لے کر ایک کونے میں بیٹھ کر، اور کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اچھا نیک کام کر رہا ہوں، یہ نیک کام نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے تو خیال کر لے گا قرآن پڑھا پڑھ لیں دو، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو فوری کان پکڑ کے نکال دے، چل۔ مالک اگر غیر مسلم ہے تو، مسلمان بھی وہ بھی اگر دیندار ہے تو، دیندار نہیں ہے تو پھر وہ بھی نکال دیتا، لیکن جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس تنخواہ کے وقت میں پورے کا پورا وقت جس سے تنخواہ لے رہے ہیں اس کو دینا ہے۔ آج کل اس معاملے میں اتنا کھوٹ ہو رہا ہے، سیل فونوں کے ذریعے سے تنخواہ جاری ہے، سیل فونوں میں ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو چل جائے گا، اللہ کے پاس جو کہ ایک ایک لمحے کا حساب لینے والے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ چلیے دو باتیں آئیں، ایک وہ جو لذت منکر، غلط کام کرنے کی وجہ سے لذت ملے، آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور دوسرا جائز کاموں میں اسراف، آدمی غافل ہو جاتا ہے، زندگی غافل ہو جاتی۔ جب آدمی غافل زندگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائریکشن بدل جاتا ہے، حقیقتوں سے دور زندگی گزارتا ہوں۔ غفلت کی سب سے بڑی کیجویلٹی یہ ہے کہ آدمی حقیقتوں سے دور زندگی گزارتا، حقیقت کے قریب نہیں۔ جو آدمی سنجیدہ اور فکر مند ہوتا ہے، زندگی کی حقیقتوں کے قریب رہ کے زندگی گزارتا۔ غافل آدمی تو یہی کوشش میں ہے کہ کچھ بھی ہو، چند لمحے خوشیوں کے مل جائیں، جس کے لیے مجھے 10 کلومیٹر جانا پڑے میں جاؤں گا، لیکن کچھ لمحے خوشی کے مل جائیں، کچھ وقت ضائع کرنے کا، ویسٹ کرنے کا موقع ملے۔ یہ غافل زندگی ہے۔ سنجیدہ اور فکر رکھنے والے، فکر مند لوگوں کی زندگی حقیقتوں کے قریب۔ سب سے پہلی کیجویلٹی جو حقیقت سے دور لے جاتی ہے، آدمی اپنی زندگی کی اہمیت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے، وہ اصلیت کو بھول جاتا ہے غافل آدمی۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر اچھی رپورٹ دیا، خوش ہو گئے، ارے موت سے دور ہو گیا بھائی، بہت دور ہو گئی موت میرے سے۔ ڈاکٹر اگر فکر مندی کا خیال کرے فوری، مول صاحب ذرا میرے لیے دعا کرو، جمعہ میں دعا کرو مول صاحب، میں بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا نہیں بہت اچھے ہیں آپ، بہت خوش ہوا تھا۔ حقیقت سے کتنی دور ہے، جبکہ حقیقت سے قریب بات یہ ہے کہ آدمی ڈاکٹر کچھ بھی بولے، اس کا اگلا قدم موت کے قریب جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے۔ واضح بات،
ہاسپٹل میں ایمبولینس بلا کر ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ہاسپٹل سے خوشخبری لے کے ڈسچارج ہو رہے ہیں، دونوں کے اندر یکساں بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں انٹینسیو یونٹ والا اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے والا دونوں کا اگلا قدم موت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک نوجوان کڑیل جو اپنی زندگی کے 50 سال کا پروگرام بناتا ہے اور ایک 70 سال کا بوڑھا اپنی زندگیوں کو مایوسیوں کے اندھیروں میں دیکھتا ہے، دونوں میں یکسانیت یہ ہے کہ نوجوان کا اگلا قدم موت کی طرف، بوڑھے کا اگلا قدم موت کی طرف۔ یہ حقیقت سے دور کر دیتی ہے غافلانہ زندگی، لذات کی زندگی ان حقیقتوں سے دور، ڈاکٹر کے مشوروں کے تحت زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے اچھی رپورٹ دی، منمانی زندگی گزارو۔ ڈاکٹر نے فکر مندی کے اظہار کیا، مسجد پکڑ لو، تلاوتیں کر لو، تسبیحات کر لو، دعائیں کر لو۔ یہ غافلانہ زندگی ہو جاتی ہے جب آدمی لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے، زندگی کی حقیقتوں سے دور۔ جبکہ زندگی کی اٹل ترین حقیقت یہ ہے کہ کھیتی بوئی کاٹنا ہی ہے، اسے پھس بننا ہی ہے۔ بچے پیدا ہوئے، جشن ہوا، دیکھتے دیکھتے اس پہ روئیں گے لوگ۔ دو، پیدا ہوا خوشی، مرا رونا، یہ حقیقتیں ہیں۔ وہ ساہوکار کے گھر میں پیدا ہو، وہ شاہ کے گھر میں پیدا ہو، ایک گدھا کے گھر میں پیدا ہو، اسے موت آنی ہے۔ تمام کا ہر قدم موت کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ ارے اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہر سال میں 2 دفعہ تم دیکھتے ہو کہ تم نے بیج بوئے اور بیج سے ملکے اور چھوٹے چھوٹے پودے اگے جو تمہاری غذا کا سامان کرتے ہیں۔ زبردست ہری بھری کھیتی اور کسان کو خوش کر دینے والی، اعجب الکفار، کھیتی کسان کو خوش کر دینے والی۔ لیکن ثم یہیج، کچھ دن کے بعد وہ گدرا جاتی ہے، بال ذرا وائٹ وائٹ ہوتے۔ آج کل وہ وائٹ نہیں دکھنا بلکہ بلیک کر لے رہے، دھوکہ دے لے رہے۔ کس کو دے رہے؟ بیگم کو دے لو، اجل کے فرشتے کو نہیں دے سکتے۔ حقیقتوں سے دور، تمہاری کھیتی گدرا گئی، دھوکے میں مت پڑو، رنگ لگا کے داڑھی کو۔ ہری بھری تھی وہ سٹیج گزر گیا، گدرا گئی تمہاری کھیتی۔ اب تھوڑے دن کے بعد زرد پڑ جائے گی، اب اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ پھس ہو جائے گی، گھاس پھوس۔ تمہارے اپنے بچے بولیں گے کہ اس گھاس پھوس کو اب گھر میں رکھ نہیں سکتے ہیں، فوری کسی قبرستان والے کو فون کرو اور لے آ کے اتنی مٹی میں دفن کر دو کہ پھر آنے نہ پائے۔ ان حقیقتوں کے قریب زندگی گزارو۔ لذتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، لذتوں کی زندگی سے زندگی غافل بن جاتی ہے، حقیقتوں سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے کتابوں کو اتارا۔ تم لذتوں کی زندگی، کام و دہن کے لیے پوری زندگی صرف کر رہے ہو؟ نہیں، غافلانہ زندگی ہے، اس سے بچو۔ غافلانہ زندگی میں دو باتیں عام طور پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ویٹ، اب تھوڑے دن رک جاؤ، پھر جب سے ایک اچھی زندگی شروع کریں گے۔ تھوڑے دن رک جاؤ، ابھی چلنے تو یہ موڈ میں زندگی مزے کی، تھوڑے دن رک جاؤ، تھوڑے دن رک جاؤ۔ ایسا جیسا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یا اجل کا فرشتہ نعوذ باللہ ان کے تابع ہے۔ مول صاحب یا بچے سدھریں گے تو جب ہم آ کے لیں گے۔ ویٹ، رمضان آ رہا، رمضان سے اچھی زندگی شروع کریں گے۔ رمضان آ کے گزر گیا، پھر شیطان جھانسے میں رہنے، پھر رمضان آ رہا نا، پھر اچھی زندگی شروع۔ یہ بچی کی شادی کے بعد حج کو جائیں گے، اس کے بعد اچھی زندگی کریں گے۔ عام طور پہ ہندوستان میں یہ تصور حج کر کے آ کے اچھی زندگی گزارو، پوری نوکری کرو، پوری لذتیں حاصل کرو، اس کے بعد پیسے ملیں گے تو حج جا کے آؤ۔ بچوں کی پوری زندگی کے بعد حج کو آتے ہوئے دو چیزیں، مصلی لا لو اور تسبیح لا لو، اس لیے کہ اچھا کرنا ہے۔ غافلانہ زندگی، ویٹنگ، ہر آدمی کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے جو لذات کی زندگی گزارتا ہے نا، ابھی لذتیں چلنے دو۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، جھانسے دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کس کو دے رہے؟ اپنے آپ کو جھانسے۔ اللہ کے 99 ناموں میں کئی نام ایسے ہیں جو تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ پڑک سے اڑ جائیں گے۔ 99 ناموں میں قہار، جبار، قوی، منتقم، انتقام لینے والا، یہ بھول جاتے۔ اپنی پسند کی چیزیں، اپنی پسند کے اسماء یاد رہ جاتے، غفور الرحیم، رحمان الرحیم، اس لیے کہ اپنی لذتیں بھی جاری ہونا اور زندگی بھی اچھی چلتے رہنا۔ غفور الرحیم ہے۔ شدید العذاب، سریع الحساب، نہیں، غفور الرحیم بہت اچھا ہے۔ بے شک ہے صاحب، لیکن آپ کو ویٹ اینڈ واچ کے لیے ہے غفور الرحیم۔ میں بھی لذتوں کی زندگی گزار کے کچھ انتظار کروں گا، اس کے بعد دیندار بنوں گا، اس کے لیے ہے غفور الرحیم۔ غفور الرحیم تو اس کے لیے ہے کہ مالک میں اتنے اچھے کام کیا ہوں لیکن تیرے شائن شایان نہیں ہے مولا، معاف کر دے مجھے، اے شکور تو قدردان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تیرے شائن شان پوری زندگی کا ایک عمل بھی نہیں ہے مالک، معاف کر دے۔ ٹی وی دیکھنے، سینما دیکھنے، شادیوں میں اسراف کرنے کے لیے غفور الرحیم نہیں، گناہوں کا پروگرام بنانے کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے اللہ تعالی۔ اللہ تعالی غفلت میں، خطاؤں میں، جہالت، ناواقف کاری میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، غفور الرحیم ہے۔ ایک تو یہ کہ ابھی کیا ہے، متربصین، تھوڑے دن کے بعد نیکی کا کام شروع کریں گے۔ ارے ابھی داڑھی چھوڑ دیا شادی سے پہلے، ارے نکو بچی نہیں ملتی۔ یہ کون والدین بولتے، کوئی باہر والے دنیا دار نہیں، نمازیہ۔ ارے داڑھی چھوڑ دیا، بیچ ویٹ،
ویٹ. کیا بولیں گے لوگ؟ سسرال والے، بڈھا ہے بولیں گے بچہ، داڑھی سے عمر بڑی دکھتی نا. دیکھو بچے ہنس رہے ہیں، یہ عام باتیں ہیں جو خاندان میں چلنے والی ہے، اس کو میں بول رہا ہوں. ویٹ اینڈ واچ ہے یا نہیں؟ ان کی داڑھی بڑی، ایک مٹھی ہونے کے بعد انتظار کر رہے ہیں شاید اجل کے فرشتے. اب ایک مشت ہونے کے بعد جاؤ ان کے پاس، اللہ میاں بول رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. موٹی موٹی باتیں، عام زندگی پوری انتظار میں گزر رہی ہے. ارے آؤ اللہ کے پیغام کو عام کریں گے، سب مل کے قوت لگائیں گے، دین اسلام کو غالب کریں گے، لوگوں میں دعوت کا کام کریں گے. نہیں، ویٹ اینڈ واچ. دکان ہے، 2 بچوں کی شادیاں ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ واچ. ارے آج مغلوب ہو گیا ہندوستان میں، نمازیں مشکل ہونے والی ہیں، طرح طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. آؤ انتظار کرو، سب ٹھیک ہو جاتا معاملہ. ذرا ہم کو دکان دیکھ لینے دو، بچوں کی شادی کر لینے دو. یہ کیوں؟ جب زندگی لذتوں کی عادی ہو جاتی ہے، یہ ویٹ، انتظار کرو. دوسرا ایک تصور لذات کی زندگی میں، غافلانہ زندگی میں یہ آتا، میں کتنا بڑا گناہ کرے تو کیا آتا، مول صاحب کو پکڑ لیتا ہوں، پہنچائے تھے انہوں میرا بیڑا پار کر دیتے، یا وہ خبر کے اندر رہتے یا باہر رہتے، لیکن پار کر دیتے. یہ بہت غلط تصور ہے. اس تصور کے ذریعے سے ایک آدمی زور و شور سے گناہ کرتا ہے، لذتوں کے راستے میں چلنے لگتا ہے. جو کر لو، حضرت ہیں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں. رسول اللہ تم کو اس لیے امتی بنا ہے کہ تم جو چاہے کر لو، گناہ کی زندگی گزارو، اور آؤ قیامت میں تمہیں دوزخ سے بچا لوں گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ پہ بہتان. یہ عام تصور. کر لو جو چاہے، حضرت کا دامن پکڑ لو. منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وان ہم الا یظنون. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو امام قوم تھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یہی ایٹیٹیوڈ ان کا بھی تھا. جی ان میں کچھ ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ تھے جو صرف خواہشات کی بنیاد پہ زندگی گزارتے تھے. الا امانی لا یعلمون الکتاب. اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، صرف امانی، خواہشات، ارمان کی زندگیاں گزارتے تھے. انہم الا یظنون. اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ظن و گمان آ رہے. مول صاحب جنت میں، جنت تو میں رسول اللہ کے امت میں پیدا ہوا ہوں. اٹس سو ایزی. دنیا میں 100 گز کا گھر خریدنا بہت آسان، بہت مشکل، بہت مشکل. ایک جھوپڑی بنانا بہت مشکل. لیکن جنت تو چٹکی میں ملے گی، اس لیے کہ میں وہ رسول اللہ کا امتی ہوں. یہ تصور کیوں؟ لذتوں کی زندگی. یہ تصور لذتوں میں، ارے کھاؤ جی، رشوت چلتا، کھاؤ، دھوکہ دے دو، حضرت کی فاتحہ کر دیں گے. کتنے فاتحہ ہوتے جو ایسے پیسوں سے ہوتے. عام طور پر ہندوستان میں مشہور ہے کہ منڈیوں میں جو ہنڈیاں ہیں وہ بلیک منی سے بھرتی ہیں.
اپنے ڈبے بھی چھن چھن، وہ کوئی صحیح منی سے نہیں، عیشی منی سے، نیک اور اچھے کاموں کے پیسوں سے نہیں۔ یہ کون سا تصور؟ یہ آسان زندگی کا، غافلانہ زندگی کا تصور۔ تو حضرات گرامی، بیان کو دوسرا رخ دینے سے پہلے میں نے جو باتیں کہی پھر سے بتا دوں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غافلانہ زندگی، ایک سنجیدہ زندگی۔ غافلانہ زندگی لذتوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ لذتیں دو طرح کی، ایک لذات سو اور دوسرا اسراف کی لذتیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو زندگی ہے غافلانہ زندگی، یہ حقیقتوں سے دور لے جانے والی ہے، آدمی کے موت کے تصور کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک ایک لمحے میں جو اللہ کے قریب پہنچ رہا وہ تصور ختم ہو جاتا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ تصور کل پوسٹپونمنٹ، نیکیوں کے لیے ہمیشہ پوسٹپونمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ لذت کل نیکی، آج لذت کل نیکی۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، حضرت کا دامن پکڑ لو۔ یہ غافلانہ زندگی کب تک چلیں گی صاحب؟ سانسیں چلنے تک۔ بہت بڑے مولانا ہیں، سانسیں رکنے والی ہیں۔ بہت بڑے پہلوان، مسٹر ورلڈ، ابا دیکھے تو کام جانا، آخری سانس آ جاتی اس کو۔ بہت بڑا جرنیل، آخری سانس آیا تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ غافلانہ زندگی گزار کے آخری سانس پہ پہنچ گئے۔ اب دیکھو کیا ہوتا وہاں پہ۔ 3 سٹیجز ہیں اس کے بعد۔ ایک آخری سانس کا سٹیج ہے، پھر پورا میدان حشر کا سٹیج ہے، پھر پورا آگ کا سٹیج ہے۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ اللہ میاں واضح کر دیے پہلے ہی، دیکھو غافلانہ زندگی مت کرو۔ میں ایک نے دو نہیں، 1,24,000 انبیاء کو اس لیے بھیجا یہ غافلانہ زندگی نکو نہیں ہونا۔ سنجیدہ زندگی گزارو، نیکیوں کو کل پہ مت لگاؤ، میرے دین کو آج ہی غالب کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ آج بریانیاں کھاتے رہوں گا، کل کریں گے نہیں، آج ہی۔ اس لیے کہ جب تمہاری آخری سانس پہنچو گی تو یہ سچویشن آ جائے گی۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن وراء برزخ الى یوم یبعثون۔ گزارے کیا ہے پوری زندگی میں؟ بہترین لذتیں، دسترخوانہ، دعوتیں، گپے بازیاں، سجدوں کی لذتیں ختم ہونے کے بعد نمازیں شروع، یہ تمام، یہ پورا لے کے آخری سانس پہ پہنچنے کے بعد قال رب ارجعون، مالک ذرا لوٹا دیجئے نا، جسٹ گیو اس اے چانس مالک، واپس کر دیجئے مولا، واپس کر دیجئے۔ امپلورنگ، عرش کو ہلا رہے، رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، مالک لوٹا دیجئے۔ کیا سچویشن ہوگا؟ عمل کا پورا دروازہ بند، اجل کا فرشتہ سامنے ہے، اور جب تک سانسیں چلیں، جبڑوں کے درمیان زبان رہی، جو چاہے کہتے رہے، اور پوری زندگی خواہشات کے حصول کے لیے، لذتوں کے حصول کے لیے
جب آخری سانس آئی رب ارجعون، مالک جسٹ لوٹا دے میرے مولا. کیوں لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا، مالک آئی ول ڈو گڈ ڈیڈز، اب میں اچھے کام کرتا ہوں. مالک اب سمجھ میں آ گیا غفلت کی زندگی بہت بری زندگی ہے، لذتوں کی زندگی بہت بری زندگی ہے. مالک اب مجھے سمجھ میں آ گیا، ذرا چانس دے دیجئے، واپس کر دیجئے. لعلی اعمل صالحا، اب میں اچھے عمل کروں گا مولا، اچھے عمل. فیما ترکتو، میں چھوڑ کے آیا، دنیا واپس میں بھیج دیجئے مالک. عرش کو ہلانا کیا معمولی بات ہے؟ اللہ میاں کیا جواب دے رہے؟ کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ قائلہا، ارے یہ بک بک کر رہا ہے، ہذیان بک رہا ہے. یہ بک بک بند کر. پوری زندگی تجھے ملی، لذتوں کے لیے تو نے گزارا، اب آخری لمحہ آیا رب ارجعون بول رہا. اے فرشتے، یہ بک بک کر رہا ہے. انہا کلمۃ قائلہا، یہ بک بک بند کر رہی اس کی. جو ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے یہ بک بک کر رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُرْزَقُونَ، پورے گھر والے بول کے رونا شروع کر دیتے، اس لیے کہ ایک پردہ گھر والوں کے اس کے درمیان حائل ہو جائے گا، برزخ کا، قیامت تک کے لیے حائل ہو جائے گا. واہ واہ، واٹ اے لائف. دوسرے دن اخبار میں آتا بہت زبردست زندگی گزارے. وہ جرنلسٹ تک کیا دعوتیں دیتے تھے صاحب، کیا گاڑیاں مینٹین کرتے تھے، کیا لائف سٹائل تھا. ہر شادی میں، ہر بارات میں ایک نیا ڈیزائنر سوٹ پہنتے تھے. یہ اخبار والے لکھیں گے، اس لیے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے نا آخری لمحہ. لذتوں کی زندگی کا یہ انجام. لذتوں کی زندگی میں جب آدمی نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ نماز عادت کی نماز ہو جاتی، خالی عادی ہے بول کے پڑھ لیتا، مقصدی نماز نہیں رہتی. اب دیکھیے، اب میں لذتوں کا عادی ہو گیا، نماز پڑھتے گیا ٹی وی کھول کے دیکھ رہا ہوں، مغرب کے بعد گیا ٹی وی کھول کے دیکھا، عشاء کے بعد گیا ٹی وی کھول کے دیکھا. میری نماز مقصدی ہے یا عادت کی ہے؟ یو ڈیسائیڈ، جسٹ ڈیسائیڈ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو منع فرمائے ٹی وی، دھارا واہک وغیرہ، نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث اسے جائز قرار دے گا. مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، دل کو بہلا لو. آج کے زمانے میں ہوتا کیا مول صاحب ایسا؟ آج کے زمانے میں ہوتا تو پھر یہ کہہ کو آج سے پہلے جب ٹی وی نہیں ہوا جب بھی وہی موت کا فرشتہ آتا تھا، آج بھی وہی آ رہا، کئی کو آ رہا، آج بدل جانا نا. مول صاحب کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. مول صاحب کو یہ سمجھ میں آتا دنیا ترقی ہوئی، آج کا ہوتا کیا؟ وہی فرشتہ جو آدم کی روح نکالا وہ ہماری نکال رہا، وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس میں چینج نہیں ہوا. سورہ منافقون میں ایک اور آیت ہے دوسرے رکو میں، وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی آخری وقت کی ہے. جب یہ بولتا مالک گیو می اے چانس، مالک گیو می اے چانس، نہیں بولتے اللہ میں. آدمی اصل میں ہر آدمی اپنے آپ کو اس لمحے میں رکھ دیے تو نہ زبان چلتی، شل ہو جاتا آدمی، شل ہو جاتا. وہ اس سے ہٹتے ہی کیا مطلب کیا بول رہے ہیں، ٹائم دیکھے، اتنی لمبی نماز پڑھاتے، ایسا کہے کو
اس لیے کہ وہ جو آخری لمحہ ہے اس پہ نہیں. وہ دھاراواہی کہ اگر ایک 15 منٹ لیٹ ہو گیا تو ایسا گھور کے دیکھتے. وہاں پہ ٹائم نہیں رہتا. نماز ایک 2-3 منٹ بڑھ گئی، اتنی لمبی پڑھاتے کیا نماز؟ ایسا کیوں؟ زندگی لذتوں کی عادی، لذات سو وہ بھی. اب نیکسٹ سٹیج حشر کا سٹیج. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. قیامت کا منظر پوری زمین کو کھوٹ کھوٹ کے سپاٹ کر دیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آ جائے گا اور پورے فرشتے صف در صف آ جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور دوزخ سامنے آ جائے گی زبردست جلتی ہوئی. اس کا ٹیمپریچر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. ایسی دوزخ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، آج انسان کو عقل آئے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، آج کے عقل آنے کا کیا فائدہ؟ What is the use when the time is lost؟ واہ، کیا لذتیں، کیا دعوتیں، کیا لائف سٹائل، کیا گفتگویں، کیا مزیدار چکنی چپٹی باتیں، کیا قہقہوں کی محفلیں، کیا بیویوں کے مسکان پر نمازوں سے پیٹ پھیرنا. آج عقل آئی، آج عقل آئی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، ارے نادان، ارے غافل، آج عقل آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، سر پیٹے گا اے میری کمبختی، میں آج کے لیے کچھ اچھے کام کیا ہوتا اور یہاں پہلے بھیج دیا ہوتا. پوری لائف مجھے ملی، میں یہاں پہ اچھے اعمال نہیں بھیجا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. آؤ دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے. بیٹھے بیٹھے اسے غصہ کرو، اس کو کچھ کہہ دو، اس کی ملامت کر دو. ارے 2 قدم چل لیتے تو آج کام مل جا، آج فائدہ ہو جاتا. نہیں، کیا سچویشن ہے؟ ذرا اس سچویشن پہ رکھ کے دیکھیے. ہر آدمی کو اس سچویشن میں پہنچنا ہے. جب رب آئے گا فرشتے صف در صف آ جائیں گے. جنت ادھر آئے گی، دوزخ ادھر آئے گی. ایسے میں اگر ہماری زبان سے یہ نکلا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بوڑھے ہو جاتے ہم غیبتیں سنتے سنتے، غیبتیں کرتے کرتے، اور غیبتوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں. آج ہر گھر غیبتوں کی وجہ سے پھٹ رہا ہے. کوئی آدمی کا یہ پروگرام نہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں آج یہ کروں گا. نہیں، نمازیں عادت کے حساب سے ہو رہی ہے. صرف عادی ہو گئے نماز کے پڑھ رہے ہیں.
مقصدی نمازیں نہیں ہیں. اور آگے چلیے. غفلت کی زندگی پہنچا دی آگ میں پہنچا دی. ہماری باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں. دوسرے لوگ عمل لا رہے کیا مول صاحب پہنچائے تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جاتی آپ ڈائریکٹ جنت میں. یہ بات قرآن میں نہیں ہے نا, حدیث میں بھی نہیں ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ نے جو کہا اس کے بعد جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ میں جائیں گے, دوزخ کی آگ میں بھونتے رہیں گے. اس وقت اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے, ادھر جلنا جاری رہتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھو سر اٹھاؤ محمد, جن کی شفاعت کرنا ہے کر لو. جب اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے, ایسا 3 دفعہ ہوگا. وہ دوزخ میں تو جب تک اللہ کے نبی سجدے میں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سینکڑوں سالوں تک سجدے میں گر جاؤں گا. مشکات میں حدیث پڑھیے آپ, 1-2 نہیں, سینکڑوں سالوں تک اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. وہ پورا دوزخ میں اگر گئے تو وہاں پہ رہنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ نے جب کہا اللہ کے رسول میرے حبیب آپ سر اٹھائیے اور جو مانگیے, جب اللہ کے رسول 1/3 لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے, 3 دفعہ میں پورے لوگوں کو نکالیں گے. معمولی ایک ماچس کی تیلی لگ گئی تو ہا ہو ناشناک چے پوری یہاں سے وہاں دوزخ میں. امیجن کر سکتے آپ, نکال لیتے. ایسا بول رہے ہیں جیسا کچھ ہے ہی نہیں. وہ ایک باغ و بہار ہے, ایک پارک میں سے اللہ کے رسول نکال لے رہے ہیں, ایسی بات فرماتے ہیں. کامیاب تو وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ فمن زحزح عن النار, جو دوزخ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, جو جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, وہی کامیاب ہے. اس لیے اللہ نے پورے انبیاء کو بھیجے اور پورے کتابوں کو بھیجے. یہ غفلت کی زندگی ختم کرنا ہے. اب آئیے فائنل, دوزخ میں ہر طرف آگ ہے, پہنچ گئے حضرت کا پورے لوگ ہی جو ایسی مزیدار زندگی, غافلانہ زندگی. اب دیکھیے سورہ فاتر میں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. ایک آواز, ایک ہی بات. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, رونا دھونا, آہو بکا, پکار, چیخ. یسترخون, پولیس اسٹیشن میں یہ جو 3rd ڈگری دیتے وقت کیسی چیخو پکار, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ چیخو, ہر طرف آگ ہی آگ. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, اب وہاں پہ چیختے ہوئے بول رہے ہیں ربنا اخرجنا, مالک اب یہاں سے نکال دے. کیوں؟ نعمل صالحا, مالک اب اچھے عمل کریں گے. اور کیسے عمل؟ غیر الذی کننا نعمل, اس سے پہلے جو عمل کیے تھے وہ نہیں, اب اچھے عمل کریں گے مالک, اب اچھے عمل کریں گے مالک. نکال دے بس, جسٹ فری فرام ہیئر, یہاں سے آزاد کر دیے مالک. بہت جل رہا مالک, بہت جل رہا میرا والا, نکال دیجئے. کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. میں تجھے ایک عمر نہیں دیا تھا
پوری لائف دیا تھا، لائف سائیکل. اگر تو چاہتا تو وہ لائف میں سدھر سکتا تھا، اچھے عمل کر سکتا تھا. کیا معمولی بات ہے 75 ایئرس کی عمر میں نے دی، 60 ایئرس کی عمر میں نے دی. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تو نصیحت قبول کر سکتا تھا تو وہ 60 ایئرس 70 ایئرس انف، وہ کافی تھے. وَجَاءَكُم مِّن نَذِيرٍ، اور تم ایسے چھوڑ بھی نہیں دیے گئے تھے بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. ہاں، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا نہیں، ڈرانے والا بھی آیا تھا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب کا مزہ چکو. کیا سٹیج بائی سٹیج اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں. اے نوجوان، اے بوڑھے، اے 50s، اے 60s، اے 40s، یہ ہونے والا ہے. غافلانہ زندگی چھوڑو، غافلانہ زندگی چھوڑو. زمین پہ سانسیں میرے لیے ہونے دو، زمین میں دست و پا کی حرکت میرے لیے ہونے دو. اگر جبڑوں کے درمیان زبان چلتی ہے تو میرے لیے چلنے دو. غافلانہ زندگی چھوڑو، لذتوں کو چھوڑو، یہ دوست احباب کے مٹر گشتیاں چھوڑو. اگر تم غافلانہ زندگی گزارو گے، جب آخری موقع دنیا سے چھوڑیں گے تمہارے پورے رشتہ دار جمع ہو جائیں گے. جب تم اللہ سے مناجات کرو گے، اللہ تعالیٰ بولے گا کہ نو. قیامت میں آؤ گے، جب ہم فرشتوں کو لے کے آ جائیں گے، دوزخ آ جائے گی، وہاں پہ تم بولو گے کہ مالک اب سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا. نو. جب دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے اپنی زندگی کی پاداش میں، نکلنا چاہو گے اور پکارو گے کہ مالک نکال دو. نو. ہم نے پوری ایک عمر، ایک لائف سائیکل تم کو دی، 40، 50، 60 ایئرس. اس میں اگر تم چاہتے تو تم نصیحت حاصل کرتے، مگر تم نے لذتوں کو پسند کیا، ہر نیک عمل کو کل پہ رکھ دیا، ہمارے مقابلے میں دوسروں کو پکڑ کے شفیع بنا لیا. ہمارے لیے تمہاری نہ ہاتھوں کی حرکت رہی، نہ پیروں کی حرکت رہی، نہ زبان کو حرکت دی ہمارے دین کے تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے. ایک نہیں، دو نہیں، پورے 70 سال، 80 سال ملے. پورے 80 سال میں ایک لمحہ بتاؤ جو ہمارے کبریائی کے لیے تم نے اپنی زبان کو ہلایا ہو، لوگوں کے سامنے ہماری کبریائی کا اعلان کیا ہو، کسی غیر مسلم کے سامنے ہماری کبریائی کا اعلان کر کے دین اسلام کی دعوت دی ہو. بلاؤ اپنے دوستوں کو، بلا لو، اٹھا کے پورے جاتے وہاں، پورے مل کے مالک نکال دے میرے مولا، اخرجنا اخرجنا اخرجنا. نبھاؤ دوستی. مزیدار باتیں کیسے رہتے، ایک دوست دوسرے کو سنبھالتے رہتا خلاف بولنے میں. اب سنبھالو، اخرجنا، نکالو، پورے مل کے بولیں گے اخرجنا اخرجنا اخرجنا. تو حضرات گرامی، میں نے اپنے نفس کی ایک بات بھی نہیں کہی. واللہ 50 منٹ 55 منٹ ہو رہے ہیں. کئی لوگ بول رہے ہیں کہ بہت بول دیا. بولنے دو، یہ 3 سٹیجز میں معلوم ہو جاتا ان کو، کوئی بھی رہن دو، یہ 3 سٹیجز میں معلوم ہو جاتا. جب تک زبان چل رہی بولتے، یہ 3 سٹیجز میں معلوم ہو جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی نفس سے ایک بات بھی نہیں کہی، اور یہ حقیقتیں ہیں جو اللہ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب یہ کتاب کی روشنی میں مجھے بھی سدھرنا ہے، آپ کو بھی سدھرنا ہے. ایسا نہیں میں لذتوں کی زندگی گزار لوں اور آپ لوگ سدھر جائیں اور قیامت میں پہنچیں گے میں بولوں گا مالک اخرجنا، میرے کو نکال دیا. بولا رہے مول صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، آج انہوں خود اخرجنا بول رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے.
ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کے شب میں اس مقرر کو اللہ کے نبی نے دیکھا جو سب سے پہلے لے کر لایا گیا اور اس کی زبان اور ہونٹوں کو خینچی سے کترا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ مقرر اللہ کی طرف اپنے نفس کو منسوب کر کے باتیں کہہ رہا تھا اور اپنے نفس کے لیے جو باتیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو پہلے 3 لوگ جو دوزخ میں جانے والے ہیں اس میں وہ خطیب بھی ہے۔ تو مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، آپ تمام کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیتیں میں نے بتائی ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اے اللہ ہم تمام کو ان 3 مرحلوں میں آزادی سے گزار کر، آسانی سے گزار کر جنت میں پہنچا دے مولا، آمین بولو یارو۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔